محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کل کے سبق میں ہم سورہ انفال مکمل کر چکے ہیں، سورہ انفال کی آخری آیات پڑھ چکے ہیں ہم، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، اور سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی ہے یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت ہی اہم بات ہے، آپ دھیان سے سنیں اور اس کو ذہن میں نوٹ کر لیں۔ دوستو دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی ہے اس سورت کی شروع میں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس سورت میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ دھیان سے سنیں۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی، یعنی جو کتاب لکھنے والے ہیں، وحی لکھنے والے ہیں، کاتبین وحی صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اسی لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیت کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ ماقبل والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے۔ چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ سورہ ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اسی لیے دونوں پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی جز نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی بنا پر حضرت فقہا نے فرمایا ہے کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہو تو وہ بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی صورت کے شروع میں یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ لیکن بعض ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، یہ غلط ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم قرآن پاک کو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اگر ہم کو یہیں سے شروعات کرنی تھی تو ہم بسم اللہ پڑھ سکتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت جو ہے اس کو سورہ انفال کی آیتوں سے مناسبت ہونے کی وجہ سے اس صورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے، وجہ یہ ہے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی کتاب کھول لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس صورت کا نام جانیے، سورۃ التوبہ مدنیہ۔ اس صورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ دیکھیں کس طرح پڑھتے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم
من المشركين ثم لم ينكسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون تو ناظرین محترم، آج کے سبق میں ہم نے یہاں تک سورہ توبہ کی پہلی آیتیں، سورہ توبہ کی پہلی رکوع پڑھے ہیں ہم. انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ. دوستو اسی طرح آپ چینل سے جڑے رہیں اور قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اردو بھی پڑھنا سیکھیں. اس کے ساتھ اردو بھی ہم پڑھا رہے ہیں. اردو کا بھی ایک کتاب جو اردو کی مکمل ہو چکی ہے، اب دوسری کتاب شروع کی ہے، حصہ دوم. آج تو ویڈیو اردو کی اپلوڈ نہیں کر پائے، کل صبح اردو کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی. اسی طرح آپ چینل سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کے ساتھ آپ اردو بھی پڑھنا سیکھیں گے. دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پہ پہلی مرتبہ کوئی آئے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے دینی خدمات کر پائے اور آپ ہم سے فائدہ حاصل کر سکے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو دوستو پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.